بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو دودھ پینے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کے ابتدائی ایام حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو نے بڑی عسرت سے گزارے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دو اور مفلوق الحال مہاجروں کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر اور میرے دو ساتھیوں پر بڑا سخت وقت آیا۔ ہم سخت عسرت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ جب مسلسل فاقوں تک نوبت پہنچی تو ہم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ ہمارے کفیل بن جائیں، لیکن کسی نے ہماری کفالت کی حامی نہ بھری۔ اس وقت سب اپنے اپنے حال میں مبتلا تھے۔ بالآخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کی۔ حضور ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے میزبان حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بن خدم کے گھر میں جگہ دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 3 یا 4 بکریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ ہم ان بکریوں کا دودھ دو کر پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ چھوڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے، پہلے ہمیں آہستگی سے سلام کرتے اور اس طرح کہ جو سوتا ہوا ہو وہ جاگ نہ جائے اور جو جاگتا ہو وہ سن لے۔ پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لاتے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرماتے۔ ایک دن میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بہت سا وقت انصار کے ہاں گزارتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشیاء خورد و نوش ہدین پیش کرتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تناول فرماتے ہوں گے اور آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی تصور کر کے میں سارا دودھ پی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ لیکن دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں تو مجھے بد دعا دیں گے، اس طرح میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سخت بے چین ہو گیا۔
کسی پہلو قرار نہ آتا تھا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ معمول کے مطابق نرم آواز میں سلام کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کا برتن دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بد دعا کی بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: الہی، جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا، اور جس نے مجھے سیراب کیا اسے سیراب کر۔ اب میں چادر لپیٹ کر اس ارادے سے اٹھا کہ ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فربا ہو اس کو ذبح کروں اور اس کا گوشت بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن تینوں بکریوں کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں نے ایک برتن کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کا نام لے کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا۔ جب وہ بھر گیا اور اس پر جھاگ نظر آنے لگی تو میں نے یہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اپنا حصہ پی لیا؟ میں نے عرض کیا: آپ پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پی کر باقی کا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ پیا، لیکن برتن میں کچھ دودھ پھر بھی موجود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے عنایت فرمایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو چکے ہیں، اور یہ آپ کی دعا کی برکت ہے کہ دودھ ختم نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کی برکت میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا اور اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ابو الاسود، یہ کیا ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہ جگایا کہ وہ بھی اس دودھ سے سیراب ہوتے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، شکریہ۔